دماغ کی سیٹنگ جب ایک دفعہ آؤٹ ہوتی ہے تو وہ دوبارہ لائن پہ نہیں آتا. میں نے نفسیاتی مریض کبھی بھی مکمل ٹھیک ہوتے ہوئے نہیں دیکھے کہ پورا صحیح ہو گیا ہو. یہ بہت اہم بات ہے, اس کو نوٹ کر لیں. جو ذہنی مریض ایک دفعہ بن گیا, شاید لاکھوں میں کوئی ایک صحیح ہو جاتا ہے. اگر وہ صحیح بھی ہوتا ہے تو پورا صحیح نہیں ہوتا, تھوڑا سا پاگل رہتا ہے وہ. اور آپ دوسری یہ بات نوٹ کر لیں کہ پاگل تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے. یہ بہت ہے, آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں, یہ دین کا حصہ ہے یہ باتیں. پاگل تھوڑا سا بھی, بولو بھائی, بہت ہوتا ہے. پاگل میں تھوڑا بوڑا نہیں ہوتا. جو تھوڑا سا پاگل ہے وہ تھوڑا سا نہیں ہے, وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ دے گا. تو اس لیے سب سے زیادہ حفاظت کس چیز کی کرنی ہے؟ دماغ کی. تو میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں جن کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے نا تو انشاءاللہ دماغ, یعنی جن چیزوں پر عمل کریں گے دماغ سیٹ رہے گا. نمبر 1, نیند میں کبھی کمی نہ ہونے دو. نہیں یاری بات یار, بھائی نیند کیا کرنی ہے؟ ایسی کی تیسی, جو مرضی کام اہم سے اہم رہ جائے, پہلے کیا ہے؟ نیند مکمل ہو. پہلے کیا کرنا ہے؟ نیند. نیند آ رہی ہے, تھکا ہوا دماغ, سارے کام ایک طرف, پہلے سوؤں گا میں. جاؤ جو مرضی ہو. بھئی وہ شادی میں جانا تھا, وہ ولیمے میں جانا تھا, وہ کیا کہتا رہے, ہم نے پہلے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ نیند کی سیٹنگ آؤٹ ہو جائے نا تو بس دماغ گیا. دماغ کہاں جائے گا؟ میں نے اپنی زندگی میں کئی لوگ اسٹریس اور ڈپریشن کے مریض دیکھے جو نیند پوری نہیں کرتے تھے. نیند اتنی صحت کے لیے ضروری ہے کہ روٹی اور پانی اتنا ضروری نہیں ہے. بھوک, اگر دیکھو نیند سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں کہتے ہیں نیند پوری نہ کرو, روٹی کھاتے رہو. اللہ نے روٹی پانی چھڑوا دی. اللہ کو پتا ہے کہ جتنا مرضی بھوکا پیاسا رہو گے, جب کھاؤ گے تو ریکوری ہو جائے گی. کوئی 3 دن بھی بھوکا پیاسا رہے نا, جسم کو کوئی نقصان نہیں ہے. جب کھائے گا تو دوبارہ فٹ فاٹ ویسے کا ویسے ہی ہو جائے گا. لوگ ایک ہفتہ بھی بھوکا پیاسا رہتے ہیں, کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی. کمزوری ہوتی ہے وقتی, جب کھائیں گے پیئیں گے دوبارہ فریش ہو جائیں گے. دیکھو نا, رمضان میں سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں, جیسے ہی افطاری کا وقت آتا ہے 2 پکوڑے گئے پیٹ میں اور کمر ایک دم فٹ فاٹ سیدھی ایسا پریڈ کرتے ہوئے نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ رات کو نہ بھی کھائیں نا, صبح کھائیں گے تو یہ ایسے ہی ہو جائیں گے. بیمار ہوتا ہے, بھوکا رہنے سے بیمار نہیں ہوتا. لوگ کھانے کو فوکس کرتے ہیں صحت میں, نیند کو فوکس نہیں کرتے. اللہ کرے یہ بات کسی طرح دماغ میں اتر جائے, کیونکہ اس کا ہمارے دین سے بڑا گہرا تعلق ہے. آپ کا دماغ سیٹ نہیں ہوگا, آپ نہ اللہ کے حقوق ادا کرو گے نہ بندوں کے حقوق. کیونکہ جو آدمی ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے نا, وہ گھر میں بھی چخ چخ پخ پخ لگا کے رکھتا ہے, خود بھی ڈپریشن میں آئے گا اور بیوی بچوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال دے گا. بد اخلاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. تو اخلاق کے اچھے ہونے کے لیے چیمبر کا صحیح ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھو بچوں کی نیند پوری نہیں ہوتی, کیسے چڑچڑے ہوئے ہوتے ہیں, خام خامے چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں. اور جب بچہ رات کو اچھی طرح سو کے صبح اٹھتا ہے, کیسا خوشی خوشی پھر رہا ہوتا ہے, حالانکہ صبح کے وقت اس نے کوئی اخلاق پر بیان نہیں سنا ہوتا. جب اندر سے سیٹ ہوتا ہے نا انسان تو خود بخود خوش مزاج ہوتا ہے, وہ ہر چیز میں دل لگتا ہے اس. تو اخلاق تو دین کا بہت بڑا حصہ ہے نا. اللہ کی باتیں بھی سمجھ میں آئیں گی. اگر چیمبر ٹھیک نہیں ہے نا تو کوئی اگر کہے کہ بھائی اگر نماز چھوڑ دو گے تو اتنے 1000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا, تو آپ پہلے ہی جل رہے ہو, دماغ خراب ہے. بولے یار یہ پتہ نہیں کون سی شریعت ہے یار, ایک تو جہنم میں جلنا پڑے گا یار, اندر سے نا یہ ایسی ایسی باتیں کرے گا.
کیونکہ اندر سے ویسے ہی خوش نہیں ہے، اوپر سے جہنم کی وعیدیں، تو اور اسٹریس میں آ جاتا ہے وہ کہ یار یہ کیا ہوا یار، ایک نماز چھوڑنے وہ اتنے، یہ کیا ہوا یار. تو بجائے یعنی دین سے بھی دور ہوگا. تو پہلی چیز کیا ہو گئی؟ بولو بھائی، نیند. نیند پوری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوستیوں کی طرح سویا کرو، یہ مطلب نہیں ہے. یہ کیا مطلب ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے ٹینشن نہیں لینی. ٹینشن نہیں لینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کبھی ٹینشن ہوگی نہیں ہے. تو دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جس کے سارے کام صحیح ہو رہے ہوں. اس پر تو ایک مستقل بیان ہے میرا کہ دنیا میں یعنی انسان جو ہے نا ڈپریشن کا علاج کیا ہے. تو میرے 3-4 بیانات ہیں، وہ آپ تفصیل سنیں. میں ابھی مختصر ایک بات بتا رہا ہوں کہ دیکھو، دنیا میں ساری چاہتیں کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو چاہیں وہ ہو جائے. لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں، جیل میں چلے جاتے ہیں. حقیقت ہے یہ. کہاں کہاں انسان پہنچتا ہے، پھانسی کے پھندوں پہ لٹک جاتے ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو ساری چاہتیں نہیں پوری ہونے والی ہیں آپ کی. تو اب حل کیا ہے اس کا کہ بھئی ہر خواہش پوری کرو، یہ تو ہو نہیں سکتا. تو بھئی سمجھوتا کر لو. کیا خیال ہے؟ جب بھی کوئی مصیبت آئے، پہلے تو کوشش کرو مصیبت نہ آئے. اپنی حماقتوں ایسی کام نہ کرو جس سے ٹینشن والا معاملہ پیدا ہو. میں نے بتایا تھا نا جمعے کے بیان میں، لڑکیوں سے دوستی لگانا، یہ چیزیں آپ کی ٹینشن میں اضافہ کریں گی، کمی نہیں کریں گی. حقیقت ہے یہ. تو یہ کام چرس پی رہا ہے، چرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، چرس پینے سے ٹینشن بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. جب نہیں ملے گی تو پاگل ہوگا نا. تو وہ کام، ایسے کام کرنا جس سے آپ غریب آدمی ہو لیکن رہنا اپنے مالداروں کے علاقے میں شروع کر دیا، اس سے ٹینشن بڑھے گی، احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ گے. یار اس کے پاس بھی گاڑی، یار اس کے پاس کروڑا، میرے پاس رکشا، خام خواہ. تو آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ رکشا ہے تو ایسے علاقے میں جاؤ جہاں سب کے پاس کیا ہے؟ رکشا ہے. دکان پکوڑوں کی ہے اور سوچیں کروڑوں کی. یہ خام خواہ میں لوگ ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں. میں نے ڈیفنس کے لوگوں کو بھی ٹینشن میں دیکھا ہے. 1000 گز کا بنگلہ ہے، کروڑوں روپے کما رہے ہیں، مگر ٹینشن میں ہیں. یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا. لوگ آتے ہیں کیوں ٹینشن میں کہ پڑوسی کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے. تو یہ ٹینشنیں قدرت کی طرف سے نہیں ہیں، یہ آپ کی اپنی پالی ہوئی ہیں. تو نبی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو. یار میرے پاس رکشا ہے اور فلاں آدمی قسطوں پہ بھی رکشا خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. سڑکوں پہ، فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں. 3-4 دن پہلے صدر گیا میں تو دیکھا فٹ پاتھ پہ لوگ پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار یہ بھی لوگ ہیں، نہ گھر ہے نہ بال بچے. ایک کنوارے کا فون آیا، ایسے جیسے وہ نہیں ہوتی، کیا بولوں میں، ایسے طنز کر رہا تھا، کہہ رہے یار کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا، یہ زندگی کوئی زندگی ہے. تو میں نے سوچا، میں نے کہا دیکھو وہ جو صدر میں فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں نا، ان کو کوئی دے گا رشتہ؟ میں نے کہا تمہیں ابا نے گھر میں رکھا ہوا ہے، روٹی پانی پنکھا سب مل رہا ہے، دعا کرتے ہیں اللہ کوئی انتظام کر دے. نہیں کر رہے تو ان لوگوں کو دیکھو جن کو روٹی پانی بھی نہیں مل رہا. تو اپنے سے کمتر کو دیکھا جائے دنیا کے معاملے میں، اس سے آپ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے. تو ٹینشن ختم کرنے کی ایک بہت بڑی ذریعہ یہ ہے کہ اگر پھر بھی کوئی مصیبت آ گئی تو تقدیر کا سوچا جائے کہ جو چیز مقدر میں ہے وہ ٹل نہیں سکتی. اور دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں اگر ٹینشن ہے تو وہ بھی عارضی، یہاں کی خوشی بھی عارضی. ایک آدمی کے بچے بچھڑ گئے، طلاق ہوئی میاں بیوی میں، بیوی بچوں کو لے گئے فرار. اب وہ میرے پاس آیا، ایسے بیچارہ، ظاہر ہے بچے تو یاد آتے ہیں، ایسے اس کی حالت خراب.
स्ट्रेस। तो मैंने कहा केस करो अदालत में, कह रहे अदालत में केस से कोई फायदा नहीं है, नहीं मिलेंगे बच्चे। बहुत मैंने हल बताए, ये कर लो, तमाम हल नाकाम। मैंने कहा फिर यूं करो, क्या करो, मिट्टी डाल। मैंने कहा डॉक्टर आफिया सिद्दीका का सोचो, वो औरत है, जेल में है, अपने बच्चों से दूर है, मजीद औलाद भी नहीं हो सकते उसके। तो मैंने कहा तुम्हारा, अगर तुम्हें जेल में डाल दिया जाए ना अभी, तो तुम कहोगे चलो बच्चे ना मिले लेकिन जेल से तो बाहर आऊं, यही सोचोगे ना। उसका सोचो कि वो एक औरत जात है, कई सालों से जेल के अंदर पड़ी हुई है, और औरत के लिए बच्चों से जुदाई वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मर्द तो बर्दाश्त कर लेता है। तो मैंने कहा अब जो चीज बस में नहीं है उस पे गम करना फजूल, मिट्टी डालो ऐसे, और शादी करो और मजीद नए बच्चे पैदा करो। जब इधर दूसरी औलाद आएगी तो उधर से जहन आपका हट जाएगा। कहते हैं लोग ताने देंगे, बच्चों को भूल गया। मैंने कहा लोगों के पास फालतू टाइम बहुत है, ठीक है ना, वो ताने देते रहेंगे, लोगों के तानों की परवाह मत। जब एक चीज आपके बस में नहीं है तो उस पर सोचना कैसा। ये भी एक बहुत बड़ा नुस्खा है सुकून का, कि जो चीज आपके इख्तियार में नहीं है उसके बारे में सोचना बंद कर दो। देखो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे की सारी जिंदगी तरबियत करते रहे, मगर वो काफिर निकला। आखिरी वक्त में नूह अलैहिस्सलाम को अपने बेटे पर कितना प्यार आया कि मेरी किश्ती में सवार हो जा। बेटा कहता है सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। पैगंबर को अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत होती है, बहुत ज्यादा, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम को थी ना अपने बेटे से। कितना दर्द होगा उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम के दिल में, कैसे तड़प रहे होंगे। लेकिन बेटा बाज ना आया। वहाल बैनहुमुल मौज फकान मिनल मुगरकीन, एक मौज आई और उसको गर्क कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, इन्नबनी मिन अहली, ए अल्लाह मेरा बेटा मेरे अहलो अयाल में से है, तूने तो वादा किया था तू मेरे अहलो अयाल का ख्याल करेगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरे अहल में से नहीं है, इसका अमल ठीक नहीं है। फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, दोबारा ये सवाल मुझसे मत करना। अब ये नहीं कि नूह अलैहिस्सलाम बैठ गए और ये क्या हो गया और ये तो बढ़ गया। बस नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन इस्तिग़फ़ार किया, अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म, ए अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूं ऐसी चीज की, मैं तुझसे ऐसा सवाल करूं जिसकी दलील मेरे पास नहीं। बस भूल गए। अब ये थोड़ी कि रोते रहे बैठ के, भाई जो चीज बस में नहीं है छोड़ दो। तो हम बहुत सारी चीजों की टेंशन लेते हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, बैठ के हमें परेशान है। भाई तुमसे पूछ के थोड़ी महंगा हुआ है। गम करने से अगर वो सस्ता हो जाए तो रो। मेरे पास थी कावासाकी जीटीओ, कावासाकी जीटीओ 125। आपको पता है क्या बाइक थी वो, हमने भी बड़े शौक पाले हैं एक जमाने में। मैं उसमें पेट्रोल ठीक ठाक डलता था। अब जब पेट्रोल महंगा होता तो सबसे ज्यादा मुतासिर मैं होता था इससे। 50 वालों को कुछ नहीं होता था। तो मैं एक दफा पेट्रोल पंप गया, मैंने पेट्रोल डलवाया उसमें, तो उसने कहा वो 5 रुपए पर लीटर बढ़ गया है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने साथ वाले से कहा, मैंने कहा यार ये क्या मजाक है यार, हर थोड़े दिन बाद 5 रुपए बढ़ रहा है, तो आपको गुस्सा नहीं आया? उसने कहा सिर्फ मेरे लिए थोड़ी बढ़ रहा है, पूरी कौम के लिए बढ़ रहा है ना। तो मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा मेरे अकेले के लिए बढ़े तो मुझे गुस्सा है, सबके लिए बढ़ रहा है तो चलो ठीक है। उस दिन के बाद से अब तक पेट्रोल बढ़ने पर मुझे गुस्सा नहीं आया। मैं यही कहता हूं यार मुझे टेंशन लेने से क्या मिलेगा। 100 रुपए लीटर बढ़ जाए, ज्यादा ज्यादा ये होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो गाड़ी बेच दो। भाई नहीं, हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई है, गाड़ी बेच दो, दोबारा आ जाओ, टैक्सी पे आ जाओ, फिर भी है तो फिर रिक्शे पे आ जाओ, फिर चिंची पे आ जाओ, फिर पैदल हो जाओ। जो चीज इख्तियार में नहीं है उसकी टेंशन लेना हमाकत है। बात आ रही है समझ में?
اسی طرح یاد رکھو اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے. ہمارے ہاں جو لوگ نئے نئے دیندار بنتے ہیں یا پرانے بھی، وہ چاہتے ہیں میرا گھر 100% خلفائے راشدین جیسا بن جائے، جبکہ بیگم پہ کنٹرول نہیں ہوتا، وہ الگ سمت میں جا رہی ہوتی ہے. اب آپ نے ڈنڈا چلانا شروع کر دیا، بچے باغی ہونا شروع. وہ بجائے دین پہ آنے کے ابا کو مکھنچو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور بغاوت پھیلتی ہے. تو بھائی آپ اعتدال سے تربیت کی کوشش کرو، ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں ہوئی ہم سے نہیں سوال ہوگا، ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر لیا. تو ہم نے نا بہت ساری چیزیں، یہ ہو رہا ہے معاشرے میں غلط، یہ ہو رہا ہے، وہ والے وہ جماعت کیوں آ گئی، وہ جماعت کیوں آ گئی، وہ فلاں فرقہ کیوں بڑھ رہا ہے، یہ والے کی کم ہو رہے ہیں، وہ زور سے آمین کیوں کہہ رہے ہیں، وہ آہستہ آمین کیوں کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ رفع الیدین کیوں کر رہا ہے، وہ رفع الیدین کیوں نہیں کر رہا. میرا ایک اصول ہے، میں جب کسی ٹاپک پر بیان کرتا ہوں تو مجھے جب بھی کوئی ایسے اختلافی مسائل پر بیان ہوتا ہے نا، تو اکثر لوگوں کے پھر واٹس ایپ پہ میسج آنا شروع ہوتے ہیں، آپ نے جو یہ بیان کیا اس میں یہ والی بات، حالانکہ اس بات کا جواب اس میں موجود ہوتا ہے. تو میں پھر مزید جواب نہیں دیتا، میں کہتا ہوں پورا بیان سنیں. وہ پھر جواب بھیجتے ہیں کہ ہم نے پورا بیان سنا ہے. میں کہتا ہوں دوبارہ سنیں. کہتا ہے سنا تو ہے، مجھے جواب نہیں ملا، جبکہ مجھے پتا ہوتا ہے جواب اس میں ہے. میں کہتا ہوں پھر تیسری بار دوبارہ سنیں، کیونکہ اس سے زیادہ کہ ہم مکلف نہیں. اب یہی تھوڑی کہ ایک ہی چیز کو لے کے پھر وہی جواب وہی جواب وہی سوال وہی جواب. پبلک کے پاس تو ٹائم ہے، وہ تو کرتے رہیں گے اور آپ کی صلاحیتیں بیکار ضائع ہوتی رہیں گی. بھائی ہم نے ایک ٹاپک پر بات کی، پورا کور کیا اس کو، مجھے اچھی طرح معلوم ہے آپ کے ان تمام سوالات کا جواب اس میں موجود ہے. اب بار بار سوال کرو گے تو ہم نئے سرے سے جواب دے کے ٹائم ضائع. یہ ٹینشن ہے خامخواہ کی کیوں پالیں؟ ٹینشن پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یار اتنی تفصیل سے میں نے بیان کیا پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ہائے یہ کیا ہے یار، یہ کیا ہے. اس سے آپ خامخواہ میں آپ کے سر کے بال غائب ہوتے رہیں گے. تو ہم یہی کہیں گے اے اللہ ہم سے جو ہو سکا تھا ہم نے کر دیا. اب سمجھ میں آنا سمجھانا کس کے بس میں؟ اللہ کے بس. نبی کی بات سب کی سمجھ میں نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو کتنی تسلی دی ہیں قرآن میں. نبی کو بار بار کہا کہ آپ جو سمجھا رہے ہیں پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے تو ٹینشن نہ لیں. کیوں؟ نبی کو اگر زیادہ ٹینشن ہوگی تو کام کون کرے گا؟ قرآن میں سینکڑوں آیتیں ہیں جو صرف تسلی پر مبنی ہیں، جن میں نبی کو کیا دی جا رہی ہے؟ تسلی. لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ہدایت کے پیچھے آپ کی جان ہی ہلاک ہو جائے، یعنی غم سے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوتے تھے کہ ان کو میں نے معجزے بھی دکھا دیے، اور میں نے بتایا کہ یہ بت ہیں جن جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، ہر طرح سے سمجھا دیا. ٹھیک ہے. اور میری 40 سالہ زندگی بھی انہوں نے دیکھی کہ زندگی میں کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، امین اور صادق مشہور ہوں. اور یہ پیغمبروں کا انتظار بھی کر رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے. سب چیزیں ہو گئیں پھر بھی نہیں مان رہے، تو ٹینشن تو ہوتی ہے نا. تو قرآن نبی کو کیا کہہ رہا ہے کہ مزید ٹینشن لیں؟ نہ نہ نہ، قرآن ٹینشن کیا کر رہا ہے؟ کام. نہ نہ نہ، ٹینشن نہ لیں، ٹینشن نہ لیں. ما انت علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، داروغہ نہیں ہیں، گن پوائنٹ پہ نہیں لائیں گے آپ کسی کو، آپ سے سوال نہیں ہوگا. آپ بلغ ما ارسل الیک من رب انزل الیک من ربک، آپ کا کام ہے پہنچانا. یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے، جنہوں نے آپ کو پالا بچپن سے. چلو وہ تو دشمن تھے، وہ ایمان نہ لائیں تو انسان صبر کرتا ہے، یہ تو دشمن ہے. اپنے سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا، کفالت کی آپ کی، 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا ہے قریش نے، کھانا پینا بند کر دیا، شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا بنی ہاشم کو، کہ ان کا 3 سال تک کوئی لنک نہیں ہوگا ان سے، تاکہ یہ رجوع کریں اپنے دین سے.
ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں بند ہوئے, ایمان نہیں لائے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا. اتنے اچھے چچا لیکن ایمان نہیں لائے. کیسا نبی کا دل کڑتا ہوگا, ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ موت کے وقت آ کے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں, سفارش کر سکوں, آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں. کیسا دل مچلتا ہوگا نا. ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا. قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ, کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کو ان سرداروں پہ کہ میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی, مجھ سے اتنی محبت کی, آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کمبخت کھڑے ہوئے اس کو ورغلا رہے ہیں. ابو طالب نے چند اشعار گئے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا, موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا, یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے ٹھنڈی کر دیتا. لیکن اس کو انہوں نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ میں مروں گا تو سردار کہیں گے کہ یہ ایک زبان والا نہیں ہے. زبان تبدیل کر لی انہوں نے, کرنا تھا تو پہلے ایمان لاتا نا, اب کیوں؟ اور وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا, مجھے یقین ہے کہ محمد جو میرا بھتیجا دین لے کر آیا ہے تمام دنیا کے دینوں میں سب سے افضل ہے. لَوْلَا الْحِذَارُ لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارُ مَصَبَّةٍ, اگر ملامت کا خوف یا لوگوں کے برے بلے کہنے کا خوف نہ ہوتا تو آج میں اپنے بھتیجے کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. کیسا دل کڑا ہوگا میرے بھائی, کیسا, جس کو جہنم کی آگ کا یقین ہے اور ان کو معلوم ہے کہ میرا چچا جہنم کی آگ میں داخل ہونے والا ہے, کیسا تڑپ رہے ہوں گے. اور ابو طالب کی آنکھیں بند ہو گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمزدہ ہوئے, اللہ نے پھر کیا دی؟ تسلی کی آیتیں کہ ٹینشن نہ لو. یہ میں آپ کو کیوں واقعات سنا رہا ہوں کہ جب اتنے بڑے بڑے غم کے واقعات میں اللہ ٹینشن لینے کو پسند نہیں کر رہے تو ہماری چھوٹی چھوٹی, اس کی پکوڑے کی دکان چل گئی, میری دکان بند ہو گئی, اس کو سواری مل گئی ہے بھائی رکشے میں, مجھے سواری نہیں ملی, ان چیزوں میں ٹینشن لینے کا کیا مطلب؟ بہت مشکل ہے یار, کیا کریں یار. ہماری ٹینشن یہی ہوتی ہے نا یار, سیٹنگ وہاں چل رہی تھی, ابا نے رشتہ وہاں طے کر دیا, یہ کوئی ٹینشن کی چیز ہے؟ ٹینشن تو وہ ہے جو نبی کو ہوئی تھی, یہی ٹینشن ہے آج کل. تو نبی کو کس قدر غم ہوا ہوگا, غیرت بھی ہے نبی میں, حیا بھی ہے, محبت بھی ہے, لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹینشن نہ لیں. کیوں؟ وہی اصول جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پر ٹینشن نہیں لینی چاہیے. انک لا تہدی, یہ آیتیں نازل ہوئی, من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء, اے محمد جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت دینے کے مالک نہیں ہے. محبت الگ چیز ہے, ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے, آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب اگر نبی اسی غم کو لے کے بیٹھے رہتے تو کہاں سے دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ابو طالب جو اتنی خدمت کرتا تھا آپ کی, کرتے تھے اور اتنا کچھ انہوں نے کیا, کیا یہ نیکیاں قیامت کے دن کام آئیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں. کتنا کام آئیں گی کہ جہنم کے نچلے طبقے سے اللہ اٹھا کے اوپر والے طبقے میں لے آئے, اور پاؤں میں صرف آگ ہوگی مگر اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی. ابو طالب پورے جہنم کی آگ میں نہیں ہوں گے, صرف ان کے پاؤں جہنم کی آگ میں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کافر کی نیکیاں کام تو آتی ہیں مگر عذاب کم کرنے میں, عذاب ختم کرنے میں نہیں. بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے, دلائل کے انبار لگا دو پھر بھی لوگ نہیں مانتے, اور فرقواریت, ایک دوسرے پہ طعن و تشنی, گھریلو حالات میں گڑبڑ, تو اس میں اگر آپ ٹینشن لینا شروع کر دو گے تو پھر سوائے ڈپریشن کی گولیوں کے
گولیوں کی ایک نئی ٹینشن لگ جائے گی. جس دن گولی نہیں کھائی اس دن عجیب سا ہو گیا. ڈپریشن کا مریض کو جس دن گولی نہ ملے وہ خود گولی کی طرح بن جاتا ہے. وہ پھر کئی لوگوں کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں اس سے بات چیت کے بعد. تو اس لیے میرے بھائی 2 چیزیں یاد رہیں گی, ایک نیند اور دوسرا ٹینشن جتنا ہو سکے. پھر بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے 100% ہی ختم ہو جائے, یہ تو ممکن نہیں ہے, لیکن بہت سی چیزیں خود مسلط کی ہوئی ہیں. رہا مسئلہ نیند کا, اب یہ ٹاپک پورا چینج ہو گیا تو میں مکمل ہی کر دوں. نیند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوستیوں کی طرح ٹھیک ہے پڑے رہو کہ بھئی مفتی صاحب نے بیان کیا کہ سونا بہت ضروری, سو رہے ہیں اٹھ ہی نہیں رہے. سمجھ رہے ہو, یہ مطلب نہیں. جیسے کھانا اس وقت فائدے مند دے گا جب بھوک لگ رہی ہے, اور اتنا کھانا فائدے مند دے گا جتنی بھوک ہے. زیادہ کھاؤ گے تو طاقت اور توانائی نہیں آئے گی, پھٹو گے. جیسے کہ لوگ پھٹ رہے ہیں, فلاں ایک دھماکے کے ساتھ خبریں آتی رہتی ہیں, بیٹھے بیٹھے پڑ گئے, رگیں پھٹ رہی ہیں نا. تو نیند کا مطلب یہ ہے کہ گہری نیند حاصل کی جائے, چاہے وہ تھوڑی دیر کی ہو. سمجھ رہے ہو. اب اس پہ باقاعدہ ٹائم لینڈر والے نا ایک سلیپ مینجمنٹ کرواتے ہیں, وہ میں نے کی بھی ہے سلیپ مینجمنٹ کی, اگرچہ میرا بھی اس پر پورا عمل ہے نہیں, لیکن بہرحال کی بھی ہے وہ میں نے. تو سلیپ مینجمنٹ ایک وہ کر لیں تو اچھا ہے ٹائم لینڈر والوں کے پاس جا کے. ورنہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں. سمجھ رہے ہو. رات کی جو تھوڑی نیند ہے وہ دن کی زیادہ نیند سے بہتر ہے. ایک کام تو یہ. دوسرا, دن میں لازمی سوئیں. یہ جو صبح سے لے کے رات تک کا وقت ہے یہ بہت لمبا ہوتا ہے, لوگ اس دوران سوتے نہیں ہیں, اس لیے ہر وقت تھکے تھکے سے رہتے ہیں. ابھی دیکھو میں کتنا فریش لگ رہا ہوں آپ کو, کہ نہیں لگ رہا, کیونکہ میں دوپہر کو سویا ہوں. دوپہر کو آپ اگر سو جاؤ, آپ رات 12, 1, 2, 3 بجے تک فریش رہو گے, فٹ فاٹ, ایسا دماغ سیٹ رہے گا آپ کا. تو قیلولہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا تقیل, قیلولہ کرو, شیطان قیلولہ نہیں کرتا. اب غیر مسلموں نے بھی یہ شروع کر دیا ہے قیلولہ. چائنا میں پوری قوم دوپہر کو سونے لگی ہے. تو دوپہر کو لازمی سونا ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں ایکچولی ہمارے مسائل گئے, بولو میں سوؤں گا, جاؤ جو مرضی کرنا ہے. آفس میں اگر سونے کا ٹائم نہیں ملتا, مسجد میں نماز پڑھو تھوڑی دیر کے لیے, وہیں لیٹ جاؤ, اور موبائل بند کر دو. لوگوں سے کہو چپ کر کے تھوڑی دیر میں چپ بھی کر دیا کرو. ہر وقت کیا کر رہے ہو آپ, سونے کے لیٹ ہو گئے نا, اور بھائی دوسرا دوست آ جائے گا, وہ بھی آپ کے ساتھ ہے سونے کے لیے, پھر گپ شپ شروع کر دے گا. بولے گا یار تھوڑی دیر سونے دو, آنکھ بند ہونے دو, اٹھ کے تسلی سے باتیں کریں گے. آفس کا ٹائم ہے نا, باتیں کرنے کے لیے تو ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی باتیں, موبائل بند, شیطان کہے گا کوئی ایمرجنسی کال نہ آ جائے. بولو اس سے زیادہ ایمرجنسی میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ مجھے اس وقت کیا کرنا ہے, سونا ہے. دوپہر کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ, یعنی اس پر نہیں ہے کہ دورانیہ کتنا لمبا ہو, اس پر ہونا چاہیے کہ نیند چاہے 10 منٹ کی گہری نیند کی علامت ہے خواب آنا شروع ہو جائے. کوئی خواب آ گیا نا تو سمجھو کہ گہری نیند ہے. تو گہری نیند ہونی چاہیے, تھوڑی دیر کی ہو لیکن نیند گہری ہو, سب بالکل فریش ہو جاؤ گے آپ. اور رات کا بھی ایسا ہی ہے, یہ جب لیٹے ہو, اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آتی, تو جب ایک روٹین ہوگی نا سونے جاگنے کی تو پھر نیند آنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. نیند ایک عجیب چیز ہے کہ جب آپ کی روٹین ہونا تو پھر روٹین پہ تو چند دن پرابلم ہوگی.
البتہ وہ لوگ جن کے کاموں کی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، یعنی مطلب کام ایسے ہیں کہ وہ شیڈول بن نہیں پاتا ان کا، تو پھر ان کے لیے یہ سیٹنگ نہیں ہے. ان کے لیے کہ پھر جب موقع ملے سو جاؤ، لیکن دوپہر کو ان کے لیے بھی سونا ضروری ہے. تو سونے کو کریں اور گہری نیند ہونی چاہیے. اور رات کے وقت چائے نہ پیئیں، اس سے نیند خراب ہوتی ہے. کافی، چائے، گٹکے، پان، یہ سب نیند کو ختم، نسوار یہ نیند کو ختم کر دیتی ہیں ساری چیزیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. ہمارے ایک دوست تھے، نیند نہ ہونے کی وجہ سے دل کے مریض بن گئے وہ. اور یاد رکھو، نیند کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے چند دن دفعہ نیند نہیں ہوئی تو بیمار ہو جائیں گے، یعنی بہت عرصہ نیند نہ ہوئی تو بیمار ہوں گے. 2-4 دفعہ بھی اگر ایسا ہو گیا نا کہ کچھ دن یعنی 5-6 دن تک نیند مکمل نہ ہوئی، اس سے بھی بیماری کا اٹیک ہو سکتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے، وہ 2 دن نہیں سو سکے، ہمیشہ کے لیے دل کا عارضہ ان کو لاحق ہو گیا، حالانکہ صرف 2 دن نہیں سو سکے تھے. اس لیے جیسے سانس ہے نا 24 گھنٹے چاہیے، ایسے ہی نیند بھی لازمی چاہیے انسان کو، ورنہ کوئی بڑی بیماری اٹیک کر لیتی ہے انسان کے اوپر. ہاں جوانی میں پتہ نہیں چلتا، تھوڑا سا عمر زیادہ ہو پھر تو بہت بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. کہاں سے کہاں بات چلے گئی، لیکن آپ کے فائدے کے لیے ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ جیسے خود اپنی نیند کا خیال کرتے ہیں تو گھر میں خواتین کی نیند کا بھی خیال کیا کریں. بعض لوگ چنگیز خان بھر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، بیگم سو رہی ہے، ٹھڈا مار کے اٹھائے، چلو اٹھ کے چائے بنا میرے لیے. اب وہ بیچاری اٹھ گئی تو اس کی نیند ختم ہو گئی، کیونکہ ایک دفعہ جب انسان اٹھ جائے تو پھر دوبارہ نیند آنا مشکل ہوتا ہے. تو انسان کے بچے بن کے زندگی گزارنی چاہیے، گدھوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی چاہیے. وہ بھی انسان ہے جو گھر میں رہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا تو اتنی آہستہ خاموشی سے اٹھتے تھے کہ گھر والوں کو کی آنکھ نہ کھلے. اور یہ بھی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ خواتین کو نیند کی ضرورت مردوں سے زیادہ ہے. یعنی خواتین کو ذہنی سکون کے لیے جو نیند کا ڈیوریشن ہے وہ مرد سے، یعنی ان کو زیادہ سونا پڑتا ہے مرد کی نسبت. مرد کو اللہ نے بنایا طاقتور، وہ تھوڑی نیند میں بھی فٹ فاٹ ہو جاتا ہے. عورت کو اللہ نے بنایا کمزور، اس کو فٹ فاٹ رہنے کے لیے نیند زیادہ چاہیے. سمجھائیں یار. اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ 7-8 گھنٹے کی نیند صحت کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہے. ٹائم پہ ہو تھوڑی ہو، وہ اس 8-9 گھنٹے کی نیند سے بہتر ہے جو بے وقت ہو. اور ایک آخری بات یہ بھی کہ جب کھانا کھاتے ہیں نا اس کے تھوڑی دیر بعد سونا، یہ سب سے بہترین ٹائم ہے. یار کیا کتنی اہم معلومات دے رہا ہوں آپ کو میں. بھائی نیند کا سب سے بہترین ٹائم کیا ہے؟ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد. رات کا کھانا آپ نے کھایا، تھوڑا واک کرو، اور پھر یہ جو کہتے ہیں نا کھانا کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد، ایسا نہیں ہے. ہوگی لوگوں کی تحقیق، ہماری تحقیق یہ نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں شوگر لیول ہائی ہوتا ہے، آپ کو غنودگی آتی ہے. جیسے ہی غنودگی آئے تو فطرت کہہ رہی ہے کہ اب کیا کرو، سو جاؤ. دوپہر فوراً سو جاؤ، رات کو تھوڑا سا واک کر کے تاکہ تہ بیٹھ جائے تھوڑی سی. یہاں رکھا ہوا ہے ابھی ایک دم لیٹ گئے تو پھر اوپر نہ آ جائے وہ. تو رات کو جب آپ نے کھانا کھایا ہلکا پھلکا، کیونکہ شریف لوگ ہیں، کھایا کھانا، تھوڑی سی واک کی، ایک دم تھوڑی طبیعت بوجھل ہونا شروع ہوگی تو اس وقت فوراً سو جاؤ. اگر اس وقت نہیں سوئے اس بات کا امکان ہے کہ نیند غائب ہو جائے گی اور کھانا ہضم بھی نہیں ہوگا. نیند سے بہتر کوئی ہاضم نہیں ہے. دیکھو قدرت کبھی غلطی نہیں کرتی، فطرت جو ہے نا کبھی بھی گڑبڑ نہیں کرتی. فطرت کا ایسا خاندانی سیٹ اپ ہے نا ہماری باڈی میں، فطرت جو کام کرا رہی ہے نا وہ وہی کام اس وقت کرنا آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. کھانا کھا کے نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو یہ خام خمے نہیں آتی، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اب کھانے کے لیے، ہضم کرنے کے لیے سونا ضروری ہے. لہذا اللہ چاہتے ہیں کہ آپ سو جائیں، تو نیند فطرت مسلط کر دیتی ہے اور آپ سوتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں ابھی تو کھایا ہے ہم نے، ابھی کیوں سوؤں؟ ابھی تو ہمارا جاگنا شروع ہوا ہے. کیونکہ سارا جو بلڈ کا سرکولیشن ہے وہ معدے کی طرف جاتا ہے، دماغ اوپر سے کیا ہو جاتا ہے، خالی.
دماغ کام کرنا چھوڑے گا تو اب فطرت کیا کہہ رہی ہے؟ سو جاؤ، تاکہ بلڈ کا سرکولیشن معدے کی طرف رہے اور وہ کھانا ہضم کرنے پہ زور لگائے. تو اس وقت آپ جب کھانا کھا کے آدھا پونا گھنٹہ بعد سو گے، نیند بھی خاندانی آئے گی. 3-4 گھنٹے گہری نیند سو کے اٹھ جاؤ، بالکل فٹ فاٹ فریش فاش ہو جاؤ گے آپ. ایسا مزہ آئے گا. وہ اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ سارا کھانا جزو بدن بنے گا، وہ انرجی آپ کی اسٹور ہو جائے گی. سمجھائیں اللہ کے بندو، انرجی کیا ہو جائے گی؟ اسٹور. پھر جب اٹھو گے نا، جسم میں طاقت بھی ہوگی، فریش بھی ہوگے، پھر اپنے کاموں میں لگ جاؤ. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال میں؟ پھر اگر تھک گئے، پھر غنودگی آنا شروع ہوئی، تو دوپہر کو قیلولہ کرنا ہے. اس سے پہلے یہ نہیں کہ پھر سو جاؤ. باقاعدہ جو لیٹنے والا سونا ہے وہ 2 ٹائم ہونا چاہیے. لیٹ کے سونا، ایک رات کو 3-4 گھنٹے گہری نیند والا، اور ایک دن میں قیلولہ. اس کے بعد اگر درمیان میں کہیں نیند آتی ہے نا، جیسے کیونکہ یہ بھی بڑا لمبا، آپ سو گئے رات کو 10 بجے گہری نیند، 11 12 1 2 بجے اٹھ جائیں آپ، 4 گھنٹے بہت ہیں. گہری نیند میں 4 گھنٹے، 2 بجے اٹھیں، غسل کریں، فریش ہو جائیں، فٹ فاٹ ہو جائیں، اپنے کاموں میں مشغول، لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جائیں، تہجد پڑھیں، تلاوت کریں، کچھ نہیں تو اچھلیں کودیں. ٹھیک ہے نا؟ اب سونے کا کیا فائدہ بھائی، کیونکہ زیادہ سونا بھی نقصان دہ. اب آپ دوپہر سونا ہے نا، تو درمیان میں وقت بہت لمبا ہے. اب اگر آفس میں کہیں نیند آ رہی ہے تو پھر 5 منٹ کے لیے بھی کہیں سر رکھ کے سو جائیں گے نا، وہ بہت زیادہ فریش کر دے گا آپ کو. یہ تجربہ کریں، آپ کو مزہ نہ آئے پیسے واپس. آپ دیکھو آپ کا ٹائم اتنی کم ڈیوریشن ہوگا نیند کا، باقی سارا ٹائم کام کے لیے بچے گا اور ہر وقت فریش رہیں گے آپ. یہ باتیں بتانے کے لوگ 50-50 ہزار روپے لیتے ہیں، جو میں آپ کو فری پھوکڑ میں بتا رہا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ ایک بندے سے لیتے ہیں جو فری پھوکڑ میں بتا رہا ہوں میں. اور یہ باتیں بھی ہم نے پیسے دے کے سیکھی ہیں، فری میں نہیں ملی ہم کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 3-4-24 گھنٹے میں آپ بمشکل 5 گھنٹے سو گے، لیکن ہر وقت فریش نظر آؤ گے آپ، اور صحت اچھی ہوگی، کولیسٹرول ختم ہو جائے گا، ویٹ کم ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہو؟ تو جب درمیان میں نیند آئے نا، تو لیٹ کے نہیں سونا، ایسے سونا ہے جیسے گورنمنٹ کے آفیسر دفتروں میں سوتے ہیں، پولیس والے جیسے تھانے میں سوتے ہیں. وہ باقاعدہ لیٹ کے نہیں، وہ ہر وقت ایسے منہ پہ ٹوپی رکھ کے سو رہے ہوں. FIR کٹوانے جاؤ تو خراٹے لے رہے ہوں گے، اٹھانا پڑا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ایک جگہ کہیں گیا سفر پہ، کام بہت زیادہ تھا. تو اب دن رات سے جاگے 10 بجے نا، ہم کلاس لے رہے تھے کہیں، بہت سخت نیند آنے لگی. تو کلاس میں 10 منٹ کا وقفہ ہوا، چائے اور وہ جو بھی وقفے ہوتے ہیں، کافی. تو مجھے یہ فلسفہ معلوم تھا کہ بھئی اب اگر سو گئے لمبا تو دوپہر کا قیلولہ وہ نہیں ہو سکتا، اس کو بچانا ہے، وہ ضروری ہے. تو مجھے یاد ہے، میں تھا اور میرے ساتھ ایک اور بھی تھے، آفیسر تھے، وہ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں. ہم دونوں گئے، ہم نے کہیں کونا کھانچا تلاش کیا، چادر بچھائی، 5 منٹ کے لیے الارم لگا کے لیٹے ہیں، کیونکہ صرف ہمارے پاس 5 منٹ تھے. واقعتاً 5 منٹ میں اتنی گہری نیند آئی ہے، 5 منٹ الارم بجا تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا ہم کہاں ہیں. یہ ہوتا ہے جب آپ تمیز سے سوتے ہو نا اس شیڈول کے تحت، تو ایسا ہی ہوگا. ابھی کیا لیٹے ہوئے کروٹیں بدل رہے، نیند ہی نہیں آ رہی، کوئی شیڈول ہی نہیں ہے. تو 5 منٹ سوئے ہیں، اس کے بعد وضو کیا، آ کے بیٹھے، اتنے فریش کہ بالکل فٹ فاٹ. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اس سے کیا آپ کے چیمبر کیا رہے گا؟ چیمبر صحیح کام کرے گا. کیونکہ جیسے نیند صحت کے لیے ضروری ہے، غیر ضروری نیند صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہے. دماغ موٹا ہو جاتا ہے، جو زیادہ سوتے ہیں نا وہ ذہین نہیں ہوتے، نظر کمزور ہو جاتی ہے ان کی، کولیسٹرول بڑھنے لگتا ہے جسم میں. جو بے وقت سوتے ہیں ان کو شوگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی یار کیا؟ بے وقت سونے سے کون سی بیماری پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ آخری بات، ہر بات آخری کہہ کے آخری چلا رہا ہوں، ٹاپک تو مکمل ہو نا. دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا مرغیاں
गुरूब आफताब होते ही डड़बों के अंदर घुसती हैं, और जैसे ही सुबह का सूरज तुलू होता है मुर्गा पहले उठता है, क्योंकि वो नर है, उसको कम नींद चाहिए ना। आदमियों को नींद कम चाहिए होती है, लेडीज को ज्यादा। तो मुर्गा पहले उठ के अजाने देना शुरू कर देता है, भाई मैं उड़ गया हूं, ड्यूटी देना शुरू उसने। तभी हदीस में आता है मुर्गे को बुरा भला मत कहो, युअज़्ज़िनु लिस्सला, वो नमाज के लिए जगाता है। कैसे अल्लाह ने उसकी शेडू, वो शुक्र है हमारे हथे, हमारी ट्रेनिंग में आता ना तो मुर्गा 11 बजे सो के उठ रहा होता, और मुर्गियां 1:45 बजे, क्योंकि वो लेडीज हैं। कितनी अच्छी, क्योंकि उनको जो ऐसा होना ना, अल्लाह ने वो सॉफ्टवेयर उनमें इंस्टॉल कर दिए, और इंसानों की दस्तक से उनको क्या कर दिया, आजाद। जैसे ही सूरज गुरूब होगा मुर्गियां डड़बों की तरफ जाएंगी, मुर्गा भी जाएगा, सारी दिन भर की शरारतों से तौबा करेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा, उसके बाद डड़बे की तरफ जाएगा, और ऐसा सर अपना जो है ना पर के अंदर देके एक टांग पे खड़ा होके सो जाए। सारे परिंदे यही करते हैं, कौवे भी यही करते हैं। फिर जैसे ही 4 बजेंगे, सुबह सादिक होगी, मुर्गे ने उठ के अजाने देना शुरू, कैसा फ्रेश, और मुर्गियां सूरज निकलते ही फड़फड़ाना, ऐसे ही चहकना शुरू करेंगी। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको दिन और रात का होश नहीं होता, कुत्ता और बिल्ली, इनके लिए दिन और रात क्या है, बराबर है, जब नींद आएगी सो जाएंगे, कोई शेड्यूल नहीं है। और कुछ जानवर ऐसे जो बिल्कुल उल्टे चलते हैं, वो उल्लू है, रात में जागता है और दिन में सोता है। इंसान, मेडिकल साइंस ये कहती है कि इंसान पहली किस्म के हैवानात में से है कि जिनके कुदरत ने सोने और जागने का शेड्यूल बनाया है। मेडिकल साइंस भी ये कहती है, और कुरान से भी ये साबित है। मेडिकल साइंस ये कहती है कि आपके जिस्म में अल्लाह ने घड़ियां लगाई हुई हैं जो दिन और रात का तायुन करती हैं। रात को आपके जिस्म में केमिकल खारिज होता है दिमाग में, जो इसका तकाजा करता है कि आप सो जाएं। अगर आप रात को नहीं सोएंगे आपको शुगर की बीमारी होगी। हमारे एक जानने वाले थे, शुगर के बचने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर फिर भी शुगर हो गई। डॉक्टर ने बताया कि आप चूंकि रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, इसलिए शुगर हुई है आपको। आप सर्च कर ले नेट पे जाके, आपको पता चलेगा कि रात को देर से सोने से क्या पैदा होता है। बिल्ली रात को देर से सोएगी, शुगर नहीं होगी, क्योंकि बिल्ली उन हैवानात में दाखिल नहीं है जिनका इंसान का शेड्यूल अल्लाह ने बनाया है। मेडिकल साइंस से भी और कुरान भी कहता है, इससे कुरान का भी बरहक होना साबित होता है कि जअल लकुमुल लैला लिबासा वन नहारा माशा, अल्लाह ने दिन कमाने के लिए और रात सोने के लिए बनाई है। और रात 12 बजे पीक पे होती है, हमने रात की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। हमारे यहां रात 3 बजे शुरू हो रही है। रात का मतलब इशा, इशा का वक्त रात दाखिल हो गई, और 12 बजे रात अपनी इंतहा पर होती है। लिहाजा डॉक्टर ये कहते हैं कि रात 12 बजे का टाइम गहरी नींद में गुजरना चाहिए। आधी रात 12 बजे हो चुकी होती है, और हमारे यहां 12 बजे सोच रहे होते हैं अब क्या पकेगा घर में, हैं 12 बजे क्या कर रहे होते हैं, आज क्या पकेगा। मैं बताता हूं ना इधर कराची में हाल क्या हो गया है। मैंने एक दोस्त के साथ कहीं बाजार जाना था, कोई चीज खरीदनी थी, तो मैं इंतजार कर रहा हूं, सुबह से इंतजार करते करते थक गया, फोन कर रहा हूं उठा ही नहीं रहे। दोपहर 2 बजे फोन मिला उनको, 2 बजे उन्होंने कॉल उठाई, कह रहे मैं नाश्ता करके पहुंचा। 2 बजे दोपहर क्या हो रहा है, नाश्ता हो रहा है। तो अभी तो जवानी है, चल रहे हैं, थोड़ी देर में लुढ़कना शुरू, खत्म, जो मर्जी कर लो, और दिमाग अलग खराब होता है। तो रात 12 बजे, ठीक है ना, क्या कह रहा था मैं, नहीं मैं परिंदों की मिसाल दे रहा था। कुछ परिंदे ऐसे हैं, बल्कि अक्सर 99% परिंदे ऐसे ही हैं कि उनमें सॉफ्टवेयर अल्लाह ने डाल दिए हैं, तो इंसान भी उन्हीं में दाखिल है। और कुछ ऐसे हैं जिनमें दिन और रात का कोई होश नहीं होता। तो कुछ इंसान ऐसे हैं जो अपनी फितरत से हटे हुए हैं। और तीसरी किस्म में जिसको उल्लू कहा जाता है, वो रात को जागता है और दिन में सोता है।
تو جو لوگ جن کا شیڈول یہ ہے نا کہ وہ رات کو جاگ رہے ہیں, پوری رات جاگتے ہیں اور پھر دن میں سوتے ہیں, تو وہ کن لوگوں کی فہرست میں داخل ہیں؟ معذرت کے ساتھ الو. یعنی وہ انسان کی فطرت کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں. تو بھائی اگر آپ بالکل نیچر پہ نہیں آ سکتے تو بالکل اپوزٹ تو نہ چلو, اللہ کے بندو آ جاؤ, صحیح ہے نا, تھوڑے سے الو بن جاؤ, مکمل الو. تو جو الو کے کام ہیں وہ آج حضرت انسان کر رہا ہے, تو بیمار تو ہوگا. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ سب سے زیادہ کس کی حفاظت کرنی ہے؟ اپنے چیمبر کی. تو چیمبر کی حفاظت کے لیے یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں. ایک منٹ, یہ صحیح سیٹنگ پہ رہیں گی تو انشاءاللہ پھر آدمی دین پہ بھی چلتا ہے, گناہوں سے بھی بچتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ڈپریشن میں آ کے نا گناہ کی طرف جاتے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے. یہ بھی ہے, یہ نشہ کیوں کرتے ہیں؟ پریشان ہیں. اور زنا کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ پریشان ہیں, سمجھتے ہیں شاید سکون, حالانکہ سکون ملتا نہیں, اور وقتی فائدہ ہوتا ہے, پھر اور زیادہ بے سکونی کی طرف چلا جاتا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں, نماز نہ چھوڑیں. ہاں, ایسا نہ ہو کہ دین کے لیے نماز بھی چھوڑ دیں. نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی. ہاں, یہ بہت اچھا انہوں نے لقمہ دے دیا کہ سارے اہم کام کا اور ایسا بھی نہیں کہ مر رہا ہے تو بھی آپ نے کہا میں چونکہ سو رہا ہوں. مفتی صاحب ابا کو اٹیک ہو گیا, آپ کہہ رہے مفتی صاحب نے کہا تھا کہ ایسا, یہ ہر بات کا مطلب سمجھنا چاہیے. سمجھ رہے ہو, ابا کو اٹیک ہو گیا, وہ یوں پڑے ہوئے, آپ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے بولا تھا کچھ بھی ہو جائے میں تو سوؤں گا. تو بھائی وہ تو پھر کرنا ہے نا جا کے. نماز کے بعد کھڑے ہو کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ ثابت نہیں ہے, باقی کوئی مانگنا چاہے تو. کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 786 لکھا جا سکتا ہے؟ خلاف سنت ہے, بسم اللہ پوری لکھنی چاہیے. درخت لگانے کے حوالے سے آپ نے مختصراً بات کرنی تھی, درخت لگاؤ مہم. ہاں بھائی دیکھو, یہ جو درخت لگے ہوئے ہیں نا آج کل, اس کا کیا نام ہے؟ یہ جو درخت لگے ہوئے ہیں, کونو کارپس. اس درخت کے بارے میں بہت منفی خبریں آ رہی ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ میں نے ابھی یہ درخت اپنے گھر کے سامنے سے کٹایا ہے تو سانس بحال ہوا ہے ان کا. مجھے نہیں پتا, کوئی ممکن ہے اس کی متضاد خبریں بھی آ رہی ہیں. بعض کہہ رہے ہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہے, یہ درخت کوئی نقصان دہ نہیں ہے. بعض کہہ رہے ہیں نقصان دہ, لیکن جو مشکوک چیز ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ جب ایک چیز میں شبہ پیدا ہو گیا, اتنے اچھے اچھے درخت ہیں ان کو لگاؤ نا, اس کو کاٹ دیں. میں نے بھی مسجد والوں سے کہا ہے کہ یہ درخت جو مسجد میں لگے ہوئے ہیں ان کو کٹوا دیں. درخت سب سے بہتر جو فضا کے لیے ہے وہ ہے نیم کا درخت. تو نیم کا درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں. ہوا کے لیے, فضا کے لیے نیم کے درخت سے بہتر کوئی درخت نہیں. سفیدے کا جو درخت ہے وہ بھی نقصان دہ ہے. سفیدے کا درخت ٹنوں پانی زمین سے نکال کے ہوا میں پھینک دیتا ہے. زمین میں میٹھا پانی ویسے ہی کم ہے, اور اتنے درخت سفیدے کے لگا دیے پنجاب میں, جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں. تو کیا کر رہے, کہیں سیم زدہ زمین ہو تو سمجھ میں آتا ہے. عام زمینوں میں سفیدے کا درخت بولو بھائی نہیں لگانا چاہیے. وہ زمین کے پانی کو کھینچ کے ہوا میں بھی نمی پیدا کر رہا ہے, اور جو ہے نا وہ پانی بھی. اور یہ والا جو درخت لگا ہوا ہے نا پورے کراچی میں, یہ تو ویسے ہی نقصان دہ ہے. اور اگر نقصان دہ نہیں بھی ہو تو مشکوک ہے بہرحال. تو اس لیے یہ درخت کاٹیں, جس کے گھر کے سامنے کاٹ دے, اور اس کے بجائے کیا لگائے؟ نیم کے درخت کے اتنے فائدے ہیں کہ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ سانس کا مرض تھا ایک صاحب کو, علاج کرا کرا کے تھک گئے. کسی بڑے حکیم صاحب نے کہا کہ نیم کے جھنڈ میں 2 گھنٹے بیٹھ کے سانس لیا کرو. ایسی جگہ جا جہاں چاروں طرف کیا لگے ہوئے ہوں؟ نیم کے درخت. وہاں بیٹھو 2 گھنٹے لمبے لمبے سانس لو. انہوں نے کیا, چند دنوں میں ان کا وہ سانس کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا. تو نیم کی جو ہوا ہے صحت کے لیے بہت مفید ہے. نیم کے بارے میں سنا ہے کہ رات کو بھی آکسیجن پھینکتا ہے, واللہ عالم. یعنی دن میں تو سارے پھینکتے ہی ہیں, اب یہ کسی نے پھینکی ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن بہرحال سنا ہے واللہ عالم. جو چیز یقینی نہیں ہوتی تو میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ بھائی سنا ہے واللہ عالم. لیکن بہرحال نیم کا درخت صحت کے لیے
نیم کے پتے صحت کے لیے اچھے, نیم کی ڈنڈی صحت کے لیے اچھی, مسواک نیم سے بہتر کوئی نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. اور درخت لگانے کی اسلام میں فضیلت کتنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی درخت لگایا, جب تک پرندے اس سے کھاتے رہیں گے, اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے, قبر میں اس کو صدقے کا ثواب ملتا رہے گا. کوئی اس کے نیچے سایہ کرے گا, کوئی بیمار اس کی ہوا سے ٹھیک ہوگا, کوئی گرمی کی شدت میں اس کے نیچے آ کے بیٹھے گا, تو ثواب کس کو ملے گا؟ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اتنا فائدہ ہے درخت لگانے کا, تو بھر بھر کے لگائیں درخت.